جی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات چل رہے ہیں اور پورے ملک میں پولنگ ہو رہی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یہ ووٹنگ کا عمل ہو رہا ہے۔ شام 5 بجے تک کا وقت تھا، صبح 8 بجے سے لے کر، اور اب پولنگ کے بعد ووٹنگ کا جو کاؤنٹنگ ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور کچھ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں ہمارے پاس، وہ ہم آج آپ سے شیئر کریں گے۔ دیکھیں، یہاں پر دو بڑے پینل تھے۔ پہلے ہم آپ کو یہ سمجھائیں کہ آج جو مقابلہ تھا وہ کن کن گروپوں کے درمیان تھا۔ اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں ایک حامد خان گروپ ہے جس کو پروفیشنل گروپ کہتے ہیں، اور دوسرا آسمہ جہانگیر گروپ ہے جو آسمہ جہانگیر مرحومہ کا گروپ ہے، اور ان دونوں کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہے۔ حامد خان گروپ جو ہیں اس کی طرف سے میاں عبدالقدوس جو ہیں وہ صدر کی نشست پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور سلطان حضور جو ہیں وہ سیکرٹری کے امیدوار ہیں۔ آسمہ جہانگیر جو گروپ ہے اس سے شہزاد شوکت اور سید عمران علی امیدوار ہیں۔ شہزاد شوکت صدر کی سیٹ پر ہیں اور علی عمران جو ہیں وہ سیکرٹری کی نشست پر ہیں، اور 3756 کل وکلا کی تعداد ہے، یعنی کہ 3756، 3750 تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں، تقریباً 4000 کے قریب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ووٹرز ہیں جو اپنا حق رائے دہی استعمال انہوں نے آج کیا، اور کرنا ہے۔ ضروری نہیں ان سب میں سے کس نے ووٹ دیا، وہ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کتنا ووٹ کم پڑا یا پورا پڑا، ٹرن آؤٹ کتنا رہا۔ سپریم کورٹ بار کے انتخابات کے لیے ملک بھر میں 12 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے اور شام 5 بجے تک کا وقت تھا۔ یہ انتخابات ایک ایسے ماحول میں ہو رہے ہیں جب واضح طور پر ملک میں وکلا دو دھڑوں میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ جو سیاسی تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے، عمران اور اینٹی عمران، بالکل وہی صورتحال وکلا میں بھی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک دھڑا ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور بنیادی طور پر ان کا موقف یہ ہے کہ ہم کوئی عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ گروپ ہے حامد خان گروپ کا۔ حامد خان ماضی میں تحریک انصاف میں بھی رہے، پھر تحریک انصاف چھوڑ دی تھی، گو کہ اب تحریک انصاف میں نہیں ہے، لیکن وہ ان کا یہ آج کل یہ سٹینڈنگ ہے کہ اس وقت ملک میں 90 روز کے اندر انتخابات کے لیے عمران خان کا موقف جو ہے یا پی ٹی آئی کا موقف درست ہے، لہٰذا وہ اس موقف کے اوپر کھڑے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے۔ پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے بھی وہ اس وقت جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے درست قرار دیا تھا اور اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے آج کی رات تک کے جو صدر تھے عابد زبیری، جو 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کے معاملے میں پٹیشنر بھی بنے، اور سپریم کورٹ میں جو 90 روز کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جو کیس چل رہا ہے اس میں بھی وہ پیش ہو رہے ہیں، اور انہوں نے وقف اپنایا ہوا ہے کہ آئین کے لحاظ سے 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، نگراں حکومتوں کو جانا چاہیے۔ دوسری طرف ایک ایسا گروپ ہے جو آسمہ جہانگیر خان کا گروپ ہے، اور آج کل اس کو لیڈ کر رہے ہیں احسن بھون، اعظم نذیر تارڑ اور دیگر وکلا اس میں بڑے پیش ہیں، اور ان کی ایفیلیشن زیادہ تر نواز لیگ کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ جو گروپ ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا بڑا لاڈلا ہے، اور جو آپ کو بتائیں کہ نہ صرف پاکستان کے جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر جو یہ وکلا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی ہے، بلکہ اب تو باہر کے انتخابات میں بھی اسٹیبلشمنٹ باقاعدہ طور پر متحرک نظر آتی ہے۔ اور آج ایسا ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو آسمہ جہانگیر کا گروپ ہے اس کو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا گیا نواز لیگ کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اور ابھی کچھ نتائج ہم اگر آپ سے شیئر کریں تو یہ جو سپورٹ ہے کچھ کارگر بھی ثابت ہوئی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کے جو حمایت یافتہ شہزاد شوکت ہیں، انہوں نے کل 1706 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ حامد خان گروپ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق عبدالقدوس نے 1242 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور یوں 464 ووٹوں کی لیڈ سے آسمہ جہانگیر گروپ کے شہزاد شوکت
صدر کی نشست جیت گئے ہیں، یعنی کہ جو حامد خان گروپ تھا، اس کے باوجود کہ انہوں نے رول آف لا کی سٹینڈنگ پوزیشن لی، ملک میں اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہر طرف وکلا پیش ہیں، وکلا کنونشن بھی پچھلے دنوں کروایا گیا، بڑی جذباتی تقاریر کی گئیں، لطیف کھوسا جو ہیں انہوں نے تقریر کی، حامد خان نے تقریر کی، اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اس گروپ میں، لیکن اس کے باوجود یہ گروپ صدر کی نشست جو ہے ابھی غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو ہے ہمارے پاس آیا ہے، اس کے مطابق یہ ہار گیا ہے۔ البتہ سیکرٹری کی نشست پر ابھی یہ کانٹیسٹ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ سیکرٹری کی نشست یہ بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے۔ لاہور سے البتہ بڑی اچھی خبر ہے حامد خان گروپ کے لیے، سیکرٹری کی نشست پر لاہور سے حامد خان گروپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے سلمان منصور 565 ووٹ لے کر وہ جیت چکے ہیں، اور آسما جہانگیر کے حمایت یافتہ علی عمران شاہ نے 461 ووٹ یہاں سے حاصل کیے ہیں، اور لاہور سے یہ نشست جو ہے وہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ابھی چونکہ باقی ملک بھی ہے، اوور آل دیکھتے ہیں کہ یہ نشست جو ہے کیا سلمان منصور جیت پاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر 471 ووٹ جو ہیں علی عمران کے بھی ہیں، 565 اگر حامد خان گروپ کے ہیں، باقی ملک میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور پنجاب کے باقی جگہوں پر، باقی اضلاع پر کیا صورتحال رہتی ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ آپ جو ابھی تک اسی طرح بنو سے شہزاد شوکت کا ہم بتائیں کہ جو نشست جیتے ہیں 32 انہوں نے بنو سے ووٹ لیا، عبدالقدوس نے بنو سے محض 1 ووٹ لیا۔ ملتان سے ہمارے پاس نتیجہ آیا جس میں شہزاد شوکت 98 اور عبدالقدوس نے 81 ووٹ لیے۔ کوئٹہ سے شہزاد شوکت نے 73 ووٹ لیے اور عبدالقدوس نے 103 ووٹ لیے، یعنی کہ کوئٹہ سے حامد خان گروپ جو ہے وہ جیتا ہے۔ اسی طرح ایبٹ آباد سے شہزاد شوکت نے 43 اور عبدالقدوس نے 22 ووٹ لیے، سکر سے شہزاد شوکت نے 42 اور عبدالقدوس نے 18 ووٹ لیے ہیں۔ تو یہ حیران کن ہے کہ بلوچستان سے حامد خان گروپ جیتا ہے، باقی تقریباً ہر جگہ سے حامد خان گروپ پیچھے ہے، البتہ لاہور سے سیکرٹری کی نشست کے اوپر انہیں لیڈ حاصل ہے۔ تو سیکرٹری کی نشست کا جو نتیجہ ہے وہ ابھی پورا نہیں آیا، دیکھتے ہیں کہ ایک طرف نواز لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ آسما جہانگیر گروپ ہے، اور دوسری طرف جو عمران خان جو کہ جیل میں ہیں، ہر طرف زیر عتاب ہیں، کہیں پر بھی کوئی ریاست یا ریاستی ادارہ ان کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آتا، بلکہ ہر طرف اینٹی عمران جو ہے وہ سینٹیمنٹ ہیں۔ البتہ وکلا کا یہ بیانیہ جو ہے یہ پاپولر ضرور ہے عوام کے اندر، لیکن چونکہ ووٹر عوام تو ہے نہیں، یہاں پہ ووٹر وکلا ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں ایک کہ وکلا میں ہر وکیل جو ہے وہ اتنا مضبوط اس طرح سے نہیں ہے فائنانشلی، کئی ایسے بھی ہیں ووٹر جو فائنانشلی بہت کمزور ہوتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ گلے ڈال کے اپنے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈالے اپنے ساتھی وکلا کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑی خوشگپیاں چل رہی ہیں، بہت اطمینان کا اس کیمپ میں جو نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ مطمئن ہے کہ ہم جیت پائیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ فائنانشلی ہر وکیل اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اور ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وکیل بھی اپنی دہاڑی لگانا چاہے تو وہ لگا لیتا ہے، اور نواز لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ نادر موقع تھا کہ اگر وہ اپنا کینڈیڈیٹ جتوانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگلے 5 سالوں میں نواز شریف کو کم از کم 5 سال تو خیر بہت دور کی بات ہے، یہ اگلا سال پورا چکے جو بھی اب صدر یا سیکرٹری بنے گا بار کا، وہ بڑا معنی رکھے گا، اور وکلا کی آواز ہوگی وہ۔ تو اگر کوئی یہ آسما جہانگیر گروپ جیت جاتا ہے تو یہ نواز شریف چونکہ اب آگے نواز وزیر اعظم کے بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، تو الیکشن بھی آگے آ رہا ہے، جنرل الیکشن، اور پھر اگر عمران خان کے خلاف جس طرح سے ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو اگر حامد خان گروپ جیت جاتا ہے تو وہ تو رول آف لا کی بات کریں گے، وہ تو اینٹی اسٹیٹ بیانیہ پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر اعظم نذیر تارڑ والا پینل اگر جیتنا ہے، جتوانا ہے اگر، تو پھر پیسہ جو ہے ہر اس ممبر کو، میں نے کہا جو فائنینشلی تگڑا نہیں ہے اس کو دیا جائے گا، بلکہ اطلاعات آئی ہیں کہ چلتا ہے، ہر بار چلتا ہے، یہ کوئی اس بار نہیں، ہر بار چلتا ہے۔ تو یہ وہ واحد طریقہ تھا کہ ووٹرز کو خریدا جائے اور ووٹ لیا جائے، اور اعظم نذیر تارڑ کے بارے میں، احسن بھون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بنیادی طور پر جو صحافی اس کو کور کرتے ہیں وہ یہ عام رائے رکھتے ہیں، صحافیوں کے اندر رائے ہے کہ یہ جو گروپ ہے یہ پیسوں کے اوپر زیادہ انحصار کرے گا، اور
کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ چھوٹے وکلا جو ہوتے ہیں، پسماندہ اضلاع سے جو وکلا ہوتے ہیں جن کا ووٹ ہوتا ہے لیکن معاشی حالت اچھی نہیں ہوتی، ان کو کسی نہ کسی طرح اچھا پیسہ دے کے ان سے ووٹ لیا جائے۔ اور کچھ نتائج بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں، آپ دیکھیں بنو سے نتیجہ کیا آیا ہے، سکھر سے نتیجہ کیا آیا ہے، ایبٹ آباد سے نتیجہ کیا آیا ہے۔ تو یہ چیزیں معاشی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا رہی، لیکن لاہور سے آپ دیکھیں بڑا اچھا نتیجہ آیا ہے حامد خان گروپ کے لیے یہاں پہ، کیونکہ میجورٹی جو وکلا ہیں وہ اچھے ہیں اور وزڈم بھی یہاں پہ زیادہ ہے، اس اعتبار سے ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت حتمی صبح تک انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ کون سی سیٹ پہ کون جیتا ہے، لیکن فی الحال صدر کی نشست پر جو اعظم نذیر تارڑ کے شہزاد شوکت ہیں وہ لیڈنگ پوزیشن پر ہیں، اور غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق وہ جیت بھی چکے ہیں۔